اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، جن کو احادیث کہا جاتا ہے، اس کا درس جاری ہے. احادیث میں بہت گہرے، دقیق اور علمی مضامین بھی بیان ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی نصائح بھی ان میں ملتی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. درس حدیث کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ علم میں اضافے کے علاوہ ہمیں ایسے اخلاق اور عادات کا بھی علم ملتا ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنی روزانہ زندگی میں ملحوظ رکھنا چاہیے. اس حوالے سے آج سے درس میں ایسی بعض احادیث کا بھی ذکر آئے گا جو ماحول کے لحاظ سے یا آداب مجالس کے لحاظ سے یا مختلف تربیتی امور سے تعلق رکھتی ہیں. یہ پہلی حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ آداب مجلس اور صحبت صالحین کے حوالے سے ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کا حامل المسک و نافخ الکیر. اس کا آگے الفاظ چلتے ہیں. فحامل المسک اذا اما ان یہدیہ کا و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحًا طیبۃ و نافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحًا منتنسا. یہ حدیث مسلم شریف کی کتاب سے لی گئی ہے، جو حدیث کی معروف کتاب ہے، سیاہ ستہ میں دوسرے نمبر پر آتی ہے. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال اگر تم جاننا چاہو تو یہ دو شخصوں کی طرح ہے، جن میں سے ایک کستوری اٹھائے ہوئے ہے، ایک بڑی خوشبودار چیز اٹھائے ہوئے ہے، اور دوسرا وہ ہے جو بھٹی جھونکنے والا ہے، جو جلتی ہوئی آگ میں اس کو ہوا دیتا ہے تاکہ بھٹی میں آگ جلتی رہے. پھر آپ نے ان دو مثالوں کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ خوشبودار چیز کو اٹھانے والا، یعنی کستوری کو اٹھانے والا، تو اس رنگ میں بہت اچھا ہے کہ یا تو وہ تمہیں کوئی چیز مفت انعام دے دے گا، تحفہ دے دے گا، اور تو اس کو خرید لے گا، یا اس سے خرید لے گا، ورنہ کم از کم اتنا تو ہوگا تو اس خوشبودار چیز کی خوشبو اور مہک کو، اس کو تو تم ضرور سونگھنے کے قابل ہو جاؤ گا. اور اس کے مقابل پر برے ساتھی، برے جلیس کی مثال یہ ہے کہ بھٹی میں جھونکنے والا، یعنی بھٹی کو ہوا دینے والا شخص جو اس جگہ بیٹھا ہے جہاں آگ جل رہی ہے، وہ یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا اور یا اس کا بدبودار دھواں تجھے تنگ کرے گا. تو یہ دو ایسی مثالیں ہیں جو بڑی آسان فہم ہیں، اور ہر شخص اس مثالوں کو دیکھ کر بڑی اچھی طرح اس مضمون کو سمجھ آتا ہے کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ پاک اور نیک صحبت میں رہے، اچھی جگہ پر رہے، اچھے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو. لیکن اگر اس کے برعکس برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو، ان میں خلا ملا ہو، بری جگہوں پہ جائے جہاں برائی کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اس صورت میں انسان کے اندر بھی اسی قسم کی برائیاں یا غیر مفید باتیں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑی اچھی مثال ہے جو یاد رکھنی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب
نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں تو اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود ایسا ہو جس سے لوگ تنگ نہ آئیں، بلکہ اس کو اچھا سمجھیں، خوشگوار سمجھیں، اور اس کے لیے پرفیوم یا خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو، اس نے صفائی کا اہتمام نہ کیا ہو، یا ویسے ہی گند میں ملے ہوئے کپڑے اور گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں یہ مثال آتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر انسان کو ایک کدورت محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسی جگہ پر آ گیا ہوں جس میں مجھے بدبو مل رہی ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں یاد رکھنے والی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی مجلس کیسی انتخاب کرنی چاہیے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ انتخاب کرنا ایک انسان کی فراست اور عقل مندی پر منحصر ہے۔ دوسری حدیث کو لیتے ہیں، جس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ اور فراخ ہوں اور لوگ کھل کر ان میں بیٹھ سکے۔ اس میں آپ نے اچھی مثال مجالس کی ایک اور مثال دی ہے اور نشانی بتائی ہے کہ ہمیشہ انسان کو جہاں پر وہ بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں یا کسی لحاظ سے اجتماع ہوتا ہے، ایسی مجالس ہونی چاہیے جو کشادہ اور فراخ ہوں۔ اگر تنگ کسی جگہ پہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو کوئی ہو سکتا ہے ایسا آدمی ہو جس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو، اس کے منہ سے بدبو آتی ہو، یا اس کے جسم سے بدبو آتی ہو، تو اس صورت میں ایک بدبودار شخص کا یا ایک بدبودار چیز کا کسی مجلس میں آنا سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب ہوتا ہے۔ تو اسلام نفاست پسندی کا مذہب ہے، انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے اور صفائی کی بڑی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجالس وہ بہتر ہیں جو کشادہ ہوں، فراخ ہوں، کھلی جگہ پر لوگ آرام سے بیٹھے ہوں اور کھل کر وہاں پر بیٹھیں، اور کسی کا بیٹھنا دوسرے کے لیے ہرگز کسی قسم کے تکلیف کا موجب نہ ہو۔ تیسری حدیث کو دیکھتے ہیں، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ آداب مجالس کے سلسلے میں خاص طور پر یاد رکھنے والی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ اس کی جگہ پر اس غرض سے نہ اس کو اٹھائے کہ تا وہ خود اس کی جگہ پر بیٹھا ہو۔ مراد یہ ہے کہ مجلس تنگ ہوتی ہے تو لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ بعض کا دوسرے کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آنے والے کے لیے جگہ بنائی جائے، سمٹ جائیں، یہ تو بہتر اچھی چیز ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھوں یا فلاں تنگ سی جگہ میں گھس کر بیٹھوں، تو وہ کہتا ہے کہ اٹھ جائے۔ تو اس چیز کو اگر اس غرض سے کوئی دوسرے کو اٹھائے اور خود اس کی جگہ بیٹھے تو یہ چیز بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ وسعت قلبی سے کام لو اور کھل کر بیٹھو۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر عمل کرتے تھے۔ جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتی، آپ اس کو سنتے، صحابہ ان کو سنتے اور ان پر ہمیشہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو آپ اس موقع پر دیکھیں، مثال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ بتایا گیا ہے اس حدیث کے اگلے حصے میں کہ اس بات اور اس نصیحت کو سننے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طریق ہمیشہ سے یہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی آپ کو جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے۔ تو یہ بھی ایک اچھی مثال ہے کہ انسان دوسرے کے لیے تو جگہ پیدا کرے،
لیکن اگر دوسرا شخص یہ محسوس کرے کہ میرے بیٹھنے سے دوسروں کے لیے تنگی پیدا ہوگی اور دقت کا موجب ہوگا، یا وہ اس بات کو ناپسند کریں گے کہ ایک باہر سے آنے والا آدمی 2 آدمیوں کے یا 3 آدمیوں کے درمیان گھس کر اپنی جگہ بنا لے، یہ ہو جاتا ہے۔ مجالس میں بے احتیاطی کے کئی پہلو ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا شاندار طریق تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی وہ کہتے کہ آپ کو جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے تھے۔ تو آج کے درس حدیث میں جو چند باتیں ذکر کی گئی ہیں یہ مجالس کے آداب کے حوالے سے ہیں، لیکن دیکھیں کہ کتنی مفید اور بابرکت نصائح ہیں، اور یہی حکمت اور برکت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے احادیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اس کا درس بھی دیتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں۔ تو سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔